دوسرا پوائنٹ یہ فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ کے رہ، اس پر کھڑا ہو جا، استقامت کا مظاہرہ کر۔ یہ کام قرآن سنانے کا کام استقامت کے بغیر ممکن نہیں ہے، قرآن کو ماننا، قرآن پر عمل کرنا استقامت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مولا اللہ ہے۔ یہاں تو اور مولے بہت سارے بنائے، اللہ مولا ہے، وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اے نبی کہہ کہ تو میرا مولا ہے، تو اللہ، تو مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا اور بہترین مددگار۔ یہ مولا پر گفتگو میں 2 جمعے کر چکا ہوں، 2 خطبوں میں۔ اللہ ہے مولا اور کوئی مولا نہیں ہے، جس کو تم مولا سمجھتے ہو اس کا بھی مولا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ یہ دوسری بات کہی کہ دعوت جب قرآن کی دینی ہے نا تو استقامت کا مظاہرہ کرو اس طرح جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل۔ ذرا فرمائیے لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، مقتدی کیا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے خیال کے مطابق بات کریں۔ مقتدی کیا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتا اگلے دن مسجد سے فارغ۔ جاؤ پورے ملک میں دیکھو، پوری دنیا اسلام میں دیکھو، اگر شہنشاہ کے خلاف، بادشاہ کے خلاف مولوی بولتا ہے تو اس کو گرفتار کرو، جیل بھیجو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نہ بول لو جیل جاؤ گے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے خلاف نہ بول لو، اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف نہ بول لو، جہنم جاؤ گے۔ یاد رکھو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے قرآن مت چھوڑو، لوگوں کی چاہت کے پیچھے کوئی اور عقیدہ مت اپناؤ۔ رازق اللہ ہے، آدمی اس وقت تک دنیا سے مر کر نہیں جائے گا جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ بے فکر رہو، اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، یہ تمہیں بہکا دیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے۔ قرآن میں یہ بھی کہا کہ اے نبی دنیا میں زمین پر اکثریت گمراہوں کی ہے، ان کے پیچھے مت چلو، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو، جو ہدایات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ان کے پیچھے چلو۔ اور پھر فرمایا چوتھا پوائنٹ یہ فرمایا، چوتھا حکم وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور اعلانیہ کہہ دو کہ میں ایمان لایا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے کتاب میں اتاری، جو اللہ نے کتاب کے اندر اتاری ہے، جو دین اس کتاب میں دیا گیا ہے، جو عقیدہ اس کتاب میں دیا گیا ہے، جو شریعت اس کتاب میں دی گئی ہے۔ فرمایا کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو عملاً نافذ کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کو اپنے آپ کے اوپر نافذ کیا۔ یہ الزامات کی جو بشاعت ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، یاد رکھو کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی۔
جھوٹی روایات ہیں، جھوٹی تاریخ ہے، مورخین ہیں جھوٹے، جنہوں نے یہ سب کچھ لکھ لکھ کر اس دنیا کو تباہ کر دیا. قرآن پیچھے رہ گیا. لوگ تاریخی کتابیں اٹھائے لیے پھرتے ہیں، روایتیں اٹھائے لیے پھرتے ہیں. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس عقیدے کی گنجائش نہیں ہے جو لیے پھرتے ہیں یہ لوگ. اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور پھر فرمایا پانچواں پوائنٹ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل قائم کروں. عدل قائم کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس کا بہترین ریکارڈ خود قرآن مجید ہے. لوگ کہتے ہیں سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب قرآن ہے، کیونکہ قرآن نبی کا نمائندہ ہے اور نبی قرآن کا نمائندہ ہے. نبی کے ذریعے یہ قرآن ہمیں ملا اور قرآن نے ہمیں بتایا یہ نبی ہے. یاد رکھیے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے. قرآن نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں میں سے کسی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے فرمایا مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل قائم کروں، عدل انصاف قائم کروں. کہاں ہے انصاف کا نظام آج؟ دن رات ہم دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، خبریں نہیں دیکھتے، سنتے نہیں. کس قدر ہمارے ملک کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، کس قدر بد امنی، کس قدر ظلم و جبر کا نظام قائم ہو گیا ہے. کس طرح کا غریب اور یتیم اور مسکین لوگ جو ہیں، غریب غربا جو ہیں، کس طرح ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور اس پر ظلم کرنے والے حکمران ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں. یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ اللہ کی کتاب نافذ نہیں ہے. اسلام جس کا نام لیتے ہو کہ اسلام غالب آئے، اسلام کا غلبہ چاہیے، اس کے لیے کتاب بنیادی قرآن ہے. اس کو سمجھو یہ کیا کہتا ہے. اس لیے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ ان کے درمیان عدل قائم کر. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات لوگوں کو منواؤ اور خود بھی مانو. اللہ ربنا، اللہ ہے ہمارا رب. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہے ہمارا رب تمہارا رب. کون ہے رب؟ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے گا اس کے سامنے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. فرمایا ذالک ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو، یعنی پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے، اور پھر وہ عرش پہ متمکن ہو گیا ہے. یہ عقیدہ بیان کیا. وہ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں زندگی دینے والا، موت دینے والا، تمہارے لیے اسباب پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، بارش برسانے والا، روک دینے والا. جتنے یہ سب کام ہیں وہی کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے.
وہ ہے تمہارا رب جو یہ نہیں کر ان کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ تمہارا آقا و مولا نہیں ہے۔ تمہارا آقا و مولا وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے۔ جا بجا یہ تاریخ بیان کر دی گئی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر بات پہ قادر ہے۔ بار بار یہ تعلیم دی گئی، تنبیہ کی گئی۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مولا کون ہے؟ تمہارا داتا کون ہے؟ ہم بھول گئے۔ انسانوں نے انسانوں کو داتا بنا لیا، انسانوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا، انسانوں نے انسانوں کو مولا بنا لیا۔ قرآن نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیم نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور پھر فرمایا جو نہیں مانتے، 7واں پوائنٹ یہ بیان کیا ہے اس آیت میں، جو نہیں مانتے نہ مانے۔ اس دنیا میں اختیار ہے ہر کسی کو، کوئی کفر اختیار کرے، کوئی شکر کا راستہ اختیار کرے، کوئی مومن بن جائے، کوئی کافر بن جائے، کوئی جو چاہے بن جائے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اس بن جانے کا حساب دینا پڑنا ہے، حساب دینا ہوگا۔ اس لیے فرمایا لنا مالنا ولکم اعمالکم، نہیں مانتے نہ مانو، جاؤ تمہارے مال تمہارے لیے، ہمارے مال ہمارے لیے۔ کیسی بات ہے جو کہی؟ قرآن پڑھ کر دیکھو، اس کی تو ایک ایک آیت میں، ایک ایک جملے میں دنیا ہے جو بھری ہوئی ہے۔ فرمایا جو نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہہ دو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے۔ تم اپنے اعمال کے جواب دے ہو، ہم اپنے اعمال کے جواب دیں۔ جب یہی حقیقت ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے ہے، تو جو دنیا سے چلا گیا ہے اسے گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی فائدہ؟ وہ اپنے رب کے پاس جا چکا ہے، وہ اپنے اعمال کا حساب وہاں دے گا، اللہ کے حضور جائے گا، اللہ اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ ہم جائیں گے، ہم بھی دیں گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری زبانوں سے جو کچھ نکل رہا ہے، ہماری حرکات و سکنات جو ہیں، ان کی بھی تو ایک ویڈیو بن رہی ہے نا، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا نا کہ وہ صدیوں پہلے جو گزر گئے کس اصول پر انہیں گالیاں دیتے تھے۔ اس لیے آخری 7ویں کے بعد 8واں پوائنٹ فرمایا لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اصول ہم نے بیان کر دیا کہ اللہ کی کتاب مانو، یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے معاوضہ لے کے آؤ، یا اس جیسی کتاب لے کے آؤ، یا اس جیسی تحریر لے کے آؤ، یا اس جیسا کوئی مضمون لے کے آؤ، یا اس جیسا کوئی مصنف لے کے آؤ، کوئی لے کے آؤ نا، اس جیسی کتاب لے کے آؤ۔ اس لیے تمہارا ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، یا اس کو مانو یا معاوضہ لے کے آؤ۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، پھر بچو، ڈرو اس جہنم کی آگ سے جو منکروں کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن مجید میں تو کھول کر یہ باتیں بیان کرتے، اور فرما دیا کہ ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، لیکن یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے، اللہ یجمع بیننا، ہم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، ہم سب کو اللہ جمع کرے گا۔ جمع جب کرے گا کس لیے کرے گا؟ بل وزن یومئذ الحق، اس دن پھر وزن کا تلنا برحق ہے، اعمال تلیں گے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے بھی تلیں گے ہمارے بھی تلیں گے۔ دیکھے گا میرا رب کون کس کو گالی بکتا رہا ہے، کون کس پہ لعنت کرتا رہا ہے، کون کیا لے کر آیا اور کیا کما کے لایا ہے۔ اور اس لیے
فرمایا آخری پوائنٹ میں فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ پلے باندھ لو کہ جانا پلٹ کر اس کے آگے ہو رہا ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکو گے۔ اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا جب سب کو اکٹھا کر کے اپنے حضور لے آئے گا، اور اس وقت فیصلہ جس کتاب پر ہوگا اس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ الفرقان کی پہلی آیت پڑھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے، کسوٹی کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو کسوٹی بنا دیا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز بنایا ہے، تاکہ وہ دنیا کو، اہل عالم کو خبر کاردار کر دینے والا بن جائے۔ تو قرآن سنایا پیغمبر نے، نبی علیہ السلام نے یہ قرآن سنایا لوگوں کو، اور فرمایا کہ جو چیز اس کسوٹی پر پوری نہ اترے وہ کھوٹی ہے، لوگوں وہ تاریخ جھوٹ ہے، وہ روایت جھوٹی ہے جو اس پر پوری نہ اترے، جو اس کی درایت پر پوری نہ اترے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم اس حقیقت کو مان لو، اس میزان کو مان لو، تمہاری زندگی صاف ستھری ہو جائے گی، تمہارے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے، تم پلٹ کر آؤ گے قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف۔ اصل حقیقت یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سب کو یہ کسوٹیاں دی ہیں، ان سب کو اپنی کتاب دی، ان سب پر وحی نازل کی، اور اس وحی کو دنیا کے سامنے میزان بنا کر اتارا تھا کہ جو چیز پیغمبر پیش کرے، اللہ کا رسول پیش کرے، تمہاری جو چیز اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کے مطابق نہیں وہ باطل ہے۔ سورہ الحدید میں فرمایا، آیت 25 میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم تحقیق ہم اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، ہم نے انہیں دلیلیں دی تھیں، بینات، بینہ وہ دلیل ہوتی ہے جس کا توڑ نہ ہو، جو بالکل واضح ہو، سامنے نظر آئے، سمجھ میں آئے، اس کو بینہ کہتے ہیں۔ اسی لیے گواہی دینے والے کو بینہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے عدالت کے اندر۔ اس لیے فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو بالبینات بھیجا ہے، دلیلیں دے کر بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، والمیزان، اور ان کتابوں کو ہم نے میزان بنایا، یعنی وہ کتاب میزان بن کر اتری، ہمیشہ ہر زمانے میں جو نبی آئے ان پر جو وحی اتری وہ میزان بن کر اتری، جو چیز اس کے اوپر پوری نہ اترے وہ باطل ہے۔ اور اس لیے بھیجا نبیوں کو لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں، لوگوں کے اندر عادلانہ معاشرہ قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، یکسانیت پیدا ہو جائے، بسیط انسان سب برابر ہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے اخلاق کی وجہ سے درجہ بندی ہوئی ہے، ورنہ بسیط انسان سب برابر ہیں، سب ایک جیسے، سب کے حقوق برابر ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، لوہا اتارا، کیسے اتارا ہے؟ جو کچھ اس زمین کے اندر بنا ہے، یہ زمین نہیں نہ تھی، پہلے زمین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، کیسے بنائے؟ کو مستری بلائے تھے، کو فرشتے بلائے تھے، کو مددگار بلائے تھے، کیسے بنائے؟
بھائی اللہ خود کہتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی۔ یہ ہو جا سے لوہا اترا ہے، یہ ہو جا سے سونا اترا ہے، یہ ہو جا سے تانبا اترا ہے، یہ ترجیح معدنیات ہے۔ اس زمین کے اندر جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ سب اس نے اپنے حکم تقوینی سے اتارے ہوئے ہیں۔ اور اس حدیث کو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا زور ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ جب یہ اقتدار کی صورت میں اختیار کرے تو کوئی خدا کا باغی اللہ کے دین کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی خدا کا باغی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں نے اگر ہسٹری ہی میں جانا ہے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا اس وقت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے کیا ہوتا تھا دنیا میں؟ بڑے بڑے واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے صرف 4-5 سال پہلے کا ایک واقعہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دیہاتی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر بیت اللہ کا حج کرنے آیا، طواف کرنے آیا، عمرہ کرنے آیا، تو ایک بدماش چودھری نے اس کی بیٹی اس سے چھین لی۔ اب وہ بڑے قبیلے والا ہے، نہیں دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عمر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھے ہو کر کے اس کے دروازے پر گئے اور اسے کہا کہ اسی وقت اس کو آزاد کر، اسی وقت آزاد کر، نہیں تو تیری اور ہماری جنگ ہوگی۔ اندازہ کریں اخلاق کا بھی کوئی زور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت بھی ایسے کام کرتے تھے۔ حلف الفضول کا جو معاہدہ ہے اس کو دیکھو، اور بھی بہت سارے جو رفع عامہ کے کام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، اور اس وقت تک اس کے دروازے سے ہٹے نہیں جب تک اس بیٹی کو آزاد نہیں کروایا۔ یعنی اس وقت بھی ایسے ظالم موجود تھے جو آج سنتے ہو تم خبروں میں، جو خبروں میں آج تم سنتے ہو یہ اس وقت بھی تھا۔ لیکن جب قرآن آیا، اللہ کا رسول آیا اور اقتدار آیا تو پھر دیکھا آپ نے، پھر وہ مدینے کی گلیاں، وہ مکے کی گلیاں، وہ طائف کی گلیاں، وہ حجاز کا ملک جس میں یہ بات اعلان کر دیا گیا، جس میں اعلان کر دی گئی یہ بات کہ صنعاء سے خبر چلے گی، زیورات سے لدی پھندی ہوگی، درندوں کے سوا اسے کسی بدماش کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہاں ہے وہ زمانہ؟ یہ قرآن کی برکت ہے، اس کی حدود کے نفاذ کی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، اقتدار رکھا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت منافع ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں دیا تمہیں؟ اس کا جواب آنے لگا ہے۔ آیت کے اندر آیت کو پڑھو، گہری نظر سے پڑھو، یہ کیوں دیا ہے؟ یہ کتابیں کیوں دی؟ یہ تمہیں اقتدار کیوں دیا؟ یہ اختیارات کیوں دیے؟ یہ تمہیں یہ ساری نعمتیں کیوں دی ہیں؟ یہ چیزیں تمہیں کیوں دی ہیں؟ کبھی سوچا؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ذرا ظاہر کر دے، مَن يَنْصُرُ هُوَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اللہ کو دیکھے بغیر، قیامت کا منظر دیکھے بغیر وہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو اپنا سرمایہ، جو اپنا پیسہ، جو اپنی دولت، جو اپنی ہر چیز، کون ہے؟ اس نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اس نے قیامت حشر نشر دیکھا ہے، ابھی دیکھا نہیں کچھ بھی۔ بالغیب، صرف اللہ اور رسول کو سچا جانتے ہوئے کون ہے جو اٹھے اس کے رسول کی مدد کرے، اللہ کی مدد کرے؟ کیا ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کرے، اس کے دین کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے اٹھے، اس کی اشاعت کے لیے اٹھے، اس کی ترویج کے لیے اٹھے، اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی ہر چیز اس کے لیے لگائے، دنیا میں قرآن کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے۔ اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں
تمہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ ظاہر کرے اللہ کون ہے، من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے دن دیکھیں۔ ساتھ ایک بات کہہ دی کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ کمزور ہو گیا تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس نے تم پر انعامات کی ہیں، وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے انعامات لے کر، اس کی نعمتیں کھا کر، اس کی نعمتیں استعمال کر کے رد عمل تمہارا کیا ہے، تمہارا رول پھر کیا بنتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو چاہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بڑی طاقت والا غلبے والا ہے، وہ چاہے تو تم سب کو فرشتے بنا دے۔ کون ہو تم؟ کیا صحیح ہے کسی انسان کی کہ وہ برائی کر سکے؟ وہ جب چاہے کسی کو پکڑ لے، اس پہ پھالی کرا دے، اس کو اندھا بنا دے، کیا کرے گا؟ دیکھا نہیں تم نے ڈاکٹر مرتے یا بڑے بڑے انجینئر مرتے نہیں دیکھے؟ قد گر جاتے ہیں ان کے منصوبے اس وقت۔ یہ بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ پھانسی پہ لٹکتے جھولتے نہیں دیکھے لوگوں نے؟ کیوں عقل نہیں آ رہی، کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اسی لیے کہ کیسے کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، ہر آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ اس کے لیے آئینہ بن جائے گی، یہ کتاب اسے دکھا دے گی تم کون ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کتاب دکھا دے گی۔ اس آئینے کے سامنے ایک دفعہ کھڑے ہو کر دیکھو، تمام تمہارے چہرے کے داغ دھبے تمہارے سامنے آ جائیں۔ یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے، لیکن مومن اسے چھوڑ چکا، مومن اسے ترک کر چکا۔ مومن جب سے اس کو ترک کر چکا ہے پوری دنیا میں ذل و خوار ہو رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے کمینی قوم جو تھی، سب سے ردی قوم جو تھی، خود قرآن نے جس کے متعلق کہا ہے کہ غاضب، کہ اللہ کا غضب وباء بغضب من اللہ کہا ہے کہ یہ یہودی جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا تھا، اللہ نے ان کو منتخب کیا ان کو مارنے کے لیے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا جو جانوروں کو پوجتے تھے، پیشاب پیتے تھے جانوروں کا، ان کو منتخب کیا ان کو مارو۔ یہ میرے ساتھ وعدہ کر کے مکر گئے، یہ امت مکر گئی ہے، یہ امت قرآن چھوڑ گئی ہے، اس لیے اللہ نے منتخب کر کے کہا یہ دو قومیں دنیا کی ذلیل ترین قومیں، ان کو اٹھایا کہ ان کو مارو۔ کون نہیں دیکھتا، کون نہیں جانتا ان حقائق کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قول فیصل بنایا ہے، جو اس کے میزان پر پوری شاہ نہ اترے لوگوں جھوٹی ہے وہ چیز۔ سورہ طارق میں آیت نمبر 13-14 میں فرمایا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، وما هو بالہزل، یہ تو دل لگی کی بات نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال کہہ گئے در جہان ذکر و فکر انس و جاں، در جہان ذکر و فکر انس و جاں، تو صلاۃ صبح ہو تو بانگے اذاں۔ یہ قرآن ذکر و فکر کی دنیا میں انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ نصیحت بن کر آیا ہے۔ در جہان ذکر و فکر انس و جاں، تو صلاۃ صبح ہو تو بانگے اذاں۔ یہ ایسی ندا تھی جس نے دنیا کو اٹھایا، سوئی ہوئی دنیا کو اٹھایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ارض کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن تھا۔ اس لیے میرے بھائی، اسی لیے علامہ مالک فرما گئے کہ جس چیز نے اس قوم کا کے اول کو ٹھیک کیا تھا، اس امت کے ابتدائی حصے کو ٹھیک کیا تھا، وہی چیز اس کے آخری کو ٹھیک کرے گی۔ اگر مرضی چاہتے ہو، اگر خیال ہے کہ ٹھیک ہونا ہے، آئیے
قرآن کی طرف آئیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے کالم میں ڈھالیے اپنے آپ کو، اس کے بن جائیے، یہ یہ آپ کا بن جائے گا، اور یہ جتنا خود عظیم ہے یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو اتنا عظیم بنا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔